الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد بن ابو بکر العصفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب موعظۃ الحسنہ میں ایک باب نقل کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور رجوع اور توبہ کرنا۔ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام بوڑھے کے چہرے کی طرف نظر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری کھال لٹک گئی ہے، تیری ہڈیاں گھس گئی ہیں، تیرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے حضور آنے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ اب تو مجھ سے حیا کر، کیونکہ میں تیرے بڑھاپے کا خیال کرتا ہوں کہ میں تجھے جہنم میں عذاب دوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک بڑی عمر کے لوگوں کو، بوڑھوں کو، میرے جیسے لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھاتی ہے، ایک رحمت کی امید کی کرن دکھاتی ہے کہ اللہ عز و جل، سب سے پہلی بات تو اللہ عز و جل کا یہ فضل اور کرم اور یہ مہربانی کہ وہ ہمارے چہرے کی طرف صبح و شام نگاہ فرماتا ہے، صبح و شام نظر فرماتا ہے، اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ میرے بندے تو بوڑھا ہو گیا، تیری کھال لٹک گئی، تیری ہڈیاں گھس گئیں، تیرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب تو مجھ سے حیا کر کہ مجھے جہنم میں عذاب دیتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے حیا محسوس کرے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے حیا کرے کہ ہمیں جہنم میں ڈالے، اور ہماری سفید داڑھی ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خود کو جوان ظاہر کرنے کے لیے داڑیاں مڈاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کے لیے اپنی داڑھی کے اوپر جو ہے وہ کالا خضاب لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی داڑھی کو مڈاتے ہوئے، خشخشی کرتے ہوئے اور جوان نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بڑھاپا تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے میرے پیارے بھائیوں، جس طرح کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے سے حیا فرماتا ہے۔ ارے یہ تیری قسمت ہے بوڑھے، یہ تیری قسمت کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے حیا فرماتا ہے اور تجھے جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن تو ہے کہ تو گناہوں میں مگر رہتا ہے، تو اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں مگر رہتا ہے، تو ہے کہ طرح طرح کے بہانے بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، کبھی ایک بیماری کا بہانہ بناتا ہے، کبھی دوسری بیماری کا بہانہ بناتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو تجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بار بار اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کہتا ہے، توبہ اور رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے، تاکہ وہ تجھے جہنم کا عذاب نہ دے۔ لیکن اے بوڑھے، تو ہے کہ تو گناہوں کا شکار رہتا ہے، تو اپنے آپ کو جوان ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اندر کی کمزوری کو تو خود جانتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج 15 شعبان ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل، مجھے ہمیشہ اپنی عبادت میں استقامت دینا، مجھے نیک بننے کی توفیق عطا فرما دینا، مجھے عبادت اور ریاضت کرنے والا بنا دینا، مجھے اپنی نفس پر سختیاں کرنے والا بنا دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو تو صحیح، بوڑھے کا اللہ عز و جل کس قدر اکرام کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، تو نماز فجر کے لیے تیزی کے ساتھ جماعت کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا جا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس کی سپیڈ تیز نہیں ہو رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بڑھاپے کی تعظیم کی وجہ سے اسے آگے نہ بڑھے اور قدم پیچھے کر لیے، آہستہ ہو گئے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کا وقت قریب آنے لگا۔ اور جب بوڑھا مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہ مسجد میں داخل نہ ہوا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا کہ وہ تو نصرانی تھا، وہ تو غیر مسلم تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا بلکہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا، اور آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں ہیں اور حضور نے رکوع کو 2 رکوع کے برابر طویل کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکعت پا لی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نماز میں رکوع کو طویل کیوں فرمایا؟ ایسا تو آپ نے کبھی نہیں کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھا جو کہ میرا ورد تھا، اور اپنے سر کو اوپر اٹھانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا بازو میری کمر پر رکھ دیا اور مجھے بہت دیر تک پکڑے رہے جب تک انہوں نے اپنا بازو نہ اٹھایا۔ میں نے اپنا سر اونچا نہیں کیا، جب انہوں نے اپنا بازو اوپر اٹھایا تو میں نے اپنا سر اونچا کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت نہ کیا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں نصرانی بوڑھا مل گیا اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ نصرانی ہے، اور انہوں نے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کیا اور اس سے آگے نہ بڑھے اور اس کے حق کی حفاظت نہ کی۔ اور یاد رکھیے بھائیوں کہ بوڑھے کا یہ حق ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ جب ہمارے والد چلتے تھے، جب ہمارے چچا مما یا کوئی بھی محلے کا بڑا بوڑھا بزرگ جو ہے ہمارے آگے چلتا تھا تو ہم اس سے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آج کی اولاد ایسی ہو گئی ہے کہ وہ پہلے سے دوڑ کر جو ہے وہ کبھی باپ کے آگے نکل جاتی ہے، کبھی دادا کے آگے نکل جاتی ہے، کبھی کسی اور حساب سے جو ہے وہ آگے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ بوڑھے کا حق ہے کہ اسے قدم پیچھے رکھا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو رکوع میں پکڑے رکھوں یہاں تک کہ وہ آپ کو فجر کی نماز میں پا لیں، فجر کی جماعت میں پا لیں۔ اور یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہے، البتہ سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سورج کو اپنے بازوؤں سے روکے رکھیں تاکہ دیر تک سورج طلوع نہ ہو۔ یہ سورج کا روکنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تھا۔ علماء نے فرمایا کہ شیخ فانی کا احترام کا درجہ یہ ہے کہ باوجود کہ وہ نصرانی تھا، یعنی وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجانے میں اس کا ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے ان کو نماز میں جماعت کی برکت عطا فرما دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت عطا فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کریں۔ آج پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا کہ عمران صاحب کہتے تھے کہ میری بھائی عمر جو ہے 72 سال ہو چکی ہے اور مجھ بوڑھے کو تم جیل میں لڑ جاؤ گے۔ ارے عمران خان، تم نے دیکھا وہ 7 بوڑھے ایک تھے جو تقریباً جن کی 90-96 سال عمر تھی، ان کو تم نے جو ہے وہ اریسٹ کروایا، انہیں وہاں پر جیل کے اندر زد و کوب کیا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور اسی ظلم کی وجہ سے وہ وہاں پر شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اور تم نے ان کی میت ان کے گھر والوں کے حوالے نے کی اور خفیہ طور پر انہیں دفن کروا دیا۔ کیا ایسا بوڑھوں کا احترام ہوتا ہے؟ تم 72 سال کے ہو گئے ہو اور تم جو ہے وہ منتیں کر رہے ہو کہ مجھے جیل میں نہ بھیجو، اور تم نے جتنے بوڑھوں پر ظلم کیا ہے کیا تمہیں وہ نہیں نظر آتا؟ آؤ تمہیں بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسا جو ہے وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے بوڑھے کا۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد کی وفات کا وقت قریب آیا اور وہ اس وقت 80 سال کی عمر کے تھے، تو حضرت شیخ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امام کو حکم دیا کہ ان کی عمر کا کوئی غلام تلاش کریں اور اسے خرید کر آزاد کر دیں، ان کی طرف سے آزاد کر دیں۔ حضرت امام ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت تلاش کیا مگر 80 سال کو کوئی غلام نہ ملا۔ لوگوں نے عرض کی کہ 80 سال کا بوڑھا غلام کیسے اس حال میں ملے گا کہ وہ غلامی کی حالت میں بھی ہو اور اسے آزاد نہ کیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد کے پاس آئے اور لوگوں کی بات آپ سے بیان کی۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور اپنے رب سے مناجات کی، دعا کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ عز و جل، لوگوں کا کرم اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ جب غلام 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے غلامی پر باقی رکھا جائے، بلکہ وہ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اے اللہ عز و جل، تو مجھے کیسے دوزخ کی آگ سے آزاد نہ کرے گا؟ تو کریم، جواد، عظیم اور غفور و شکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن مناجات کے سبب انہیں آزاد فرما دیا۔
تو میرے پیارے بھائیو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ تو بوڑھے سے حیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بوڑھے کی قدر و منزلت فرماتا ہے، اور آپ ہو کہ بوڑھے کی قدر نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بوڑھوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔